لہٰذا تب میں اس احترام کے ساتھ جو روح کی گہرائیوں سے طلوع ہوتا ہے، ایک شخص کے حضور نہیں، ایک شخصیت کے حضور، اور ایک شخصیت کے حضور نہیں، ایک ادارے کے حضور ہر پہ التماس لے کر پہنچتا ہوں۔ ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ کہا جائے گا، لیکن بس ایک انہی کا شعر کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ ایسا لازوال شعر جس کے خالق ہیں ہمارے صدر محترم پروفیسر شیخر رسول صاحب۔ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں خراب کریں۔ محترم خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت مشاعرہ ہوا، بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے گئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کچھ زیادہ بھی پڑھے جاتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، ہمیں جب پڑھنے کے لیے عام طور پہ مشاعرے میں آنا ہوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے، چنانچہ خالی کرسیوں کو اور تھکے ہوئے لوگوں کو شعر سنانے کی عادت ہمیں پڑ گئی ہے۔ بہرحال چند متفرق شعر کیجیے۔ ایک مطلع حاضر ہے کہ میں آج میں بھی کل کے آداب دیکھتا ہوں۔ کیا کہنا؟ میں آج میں بھی کل کے آداب دیکھتا ہوں، تعبیر تم بتانا میں خواب۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ میں آج میں بھی کل کے آداب دیکھتا ہوں، تعبیر تم بتانا میں خواب دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ اور ایک شعر یہ بھی سن لیجیے، مطلع ہے کہ زندگی یوں بھی گزرتی ہے مگر سب سے بیگانہ سے کیوں رہتے ہو۔ کیا کہنا ہے؟ زندگی یوں بھی گزرتی ہے مگر سب سے بیگانہ سے کیوں رہتے ہو، کچھ بدلنا تو ضروری بھی ہے، روز روزانہ سے کیوں رہتے ہو۔ ارے واہ واہ۔ زندگی یوں بھی گزرتی ہے مگر سب سے بیگانہ سے کیوں رہتے ہو، کچھ بدلنا تو ضروری بھی ہے، روز روزانہ سے کیوں رہتے ہو۔ بہت شکریہ جناب۔ ایک مطلع یہ ہے کہ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا۔ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ بہت شکریہ۔ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا، ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا۔ بہت شکریہ جناب۔ اور یہ دو مطلب سن لیجیے کہ بستیاں بستی گئی، جنگل فنا ہوتے گئے۔ بستیاں بستی گئیں، جنگل فنا ہوتے گئے، لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا۔ بستیاں بستی گئیں، جنگل فنا ہوتے گئے، لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے۔ اور یہ ہندوستان کی جو اس وقت کی کیفیات ہے سیاسی، اس کے تعلق سے شعر ہے کہ لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے، لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے، جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا۔ لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے، لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے، جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا ہوتے گئے۔ اب یہ ایک شعر تو انہوں نے پڑھ دیا، مطلب اس کا یہ تھا کہ خوش یقینی میں یوں خلل آیا، خوش یقینی میں یوں خلل آیا، کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا۔ خوش یقینی میں یوں خلل آیا، کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا، اور میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، ایک
मतलब एक शेर और सुनाना चाहता हूँ। सैफर भाई ना, मैंने कहा कुछ भी नहीं, तो वो भी पेश करूँगा। एक मतलब एक शेर ये है, यहाँ चूँकि बहुत से लोग बहादरीन बैठे हुए हैं और बहुत से लोग तो बहुत पुराने हैं लेकिन बहुत से नए भी होंगे और घर छोड़ने की वो कैफियत उनके जहनों में होगी। तो पहले तो ये मतलब है कि ना उठी आँख किसी लफ्ज़ बेज़रर की तरफ, वाह, ना उठी आँख किसी लफ्ज़ बेज़रर की तरफ, न संग आए कभी शाखे बेसमर की तरफ, न संग आए कभी शाखे बेसमर की तरफ। ये मतलब ये शेर सुनिए कि मुझे भी लम्हे हिजरत ने कर दिया तक़सीम, मुझे भी लम्हे हिजरत ने कर दिया तक़सीम, निगाह घर की तरफ है कदम सफर की तरफ। मुझे भी लम्हे हिजरत ने कर दिया तक़सीम, निगाह घर की तरफ है कदम सफर की तरफ। एक दो मतले और हैं, आमतौर पर पढ़ता नहीं लेकिन यहाँ पढ़ देता हूँ। एक ये है कि अरे से ओ से अबे से जनाब हो गए क्या, अरे से ओ से अबे से जनाब हो गए क्या, अभी तो अच्छे भले थे खराब हो गए क्या। अरे से ओ से अबे से जनाब हो गए क्या, अभी तो अच्छे भले थे खराब हो गए क्या। और एक मतलब यह है कि अजीज कहते हैं लेकिन हसद भी करते हैं, अजीज कहते हैं लेकिन हसद भी करते हैं, मुनाफिकीन मुझे मुस्तनद भी करते हैं। अरे वाह वाह वाह, अजीज कहते हैं लेकिन हसद भी करते हैं, मुनाफिकीन मुझे मुस्तनद भी करते हैं। और ये जिस तरफ इन्होंने इशारा किया ये भी मैं पेश कर देता हूँ। जी अता फरमाएं। सहले मुल्ताना की शेर आमतौर पर पढ़ते हैं। मैंने एक शायर को कहते हुए सुना कि मैं एक बोलचाल की गज़ल पेश कर रहा हूँ, अच्छा लगा तो ये एक बोलचाल की गज़ल। मैं तो कहता था सहले मुल्ताना की गज़ल है, इसका मतलब लगाया कीजिए कि मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं, मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। मुलाज़ा कीजिए कि जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया मुझसे कहा, सब कुछ उसी से कह दिया मुझसे कहा कुछ भी नहीं। और ये शेर जरा सियासी सा है, हालांकि इसमें सियासत का जिक्र नहीं है कोई। मुलाज़ा कीजिए कि आपके भी एक आंधी चली, आपके भी सब कुछ उड़ गया, आपके भी एक आंधी चली, आपके भी सब कुछ उड़ गया, आपके भी सब बातें हुई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आपके भी एक आंधी चली, आपके भी सब कुछ उड़ गया, आपके भी सब बातें हुई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हम लोगों को सुपरलेटिव्स इस्तेमाल करने की बहुत आदत है, जिसको देखो वो अजीम है, हालांकि अजीम कहीं और है। तो एक ये मतलब है कि हर एक शख्स ही जब से अजीम हो गया है, हर एक शख्स ही जब से अजीम हो गया है, अजीम लफ्ज तो जैसे यतीम हो गया। हर एक शख्स ही जब से अजीम हो गया है, हर एक शख्स ही जब से अजीम हो गया है, अजीम लफ्ज तो जैसे यतीम हो गया है। बहुत शुक्रिया। और ये सच की दायमी बेकामती का वक्त है क्या, ये सच की दायमी बेकामती का वक्त है क्या, हर एक झूठ लहीमो शहीद हो गया। ये सच की दायमी बेकामती का वक्त है क्या, हर एक झूठ लहीमो शहीद हो गया है। और हमें हमेशा हमी से लड़ाता रहता है, हमें हमेशा हमी से लड़ाता रहता है, न जाने कौन ये दिल में मुकीम हो गया है। हमें हमेशा हमी से लड़ाता रहता है, हमें हमेशा हमी से लड़ाता रहता है,
نہ جانے کون یہ دل میں مقیم ہو گیا ہے، اور ہر ایک جنبش لب شاعری نہیں ہوتی، بہت اچھا سر، ہر ایک جنبش لب شاعری شاعری نہیں ہوتی، مگر یہ کیسا مذاق سلیم ہو گیا ہے۔ ہر ایک جنبش لب شاعری نہیں ہوتی، مگر یہ کیسا مذاق سلیم ہو گیا ہے۔ ہمارے لوگ کہاں ہیں، محبتیں ہیں کہاں، ہمارے لوگ کہاں ہیں، محبتیں ہیں کہاں، ہمارا خواب تو شہ پر دو نیم ہو گیا۔ ہمارے لوگ کہاں ہیں، محبتیں ہیں کہاں، کیا کہنا، ہمارا خواب تو شہ پر دو نیم ہو گیا ہے۔ ایک دو شعر میں اور سنانا چاہتا تھا آپ کو، اگر مل جائیں۔ بہت شکریہ اجازت کے لیے۔ ٹائم تو ہونا گیا، کیا کہہ جائے۔ نہیں عظیم کی ضرورت نہیں، سلیم کو بھی تلاش کرنا پڑے گا۔ اب وہ مجھے یاد نہیں ہے، دو سن لیجیے۔ ایک بتلا ہے کہ حمایت بھی نہیں کرتے، عداوت بھی نہیں کرتے، حمایت بھی نہیں کرتے، عداوت بھی نہیں کرتے، بجز اپنے کسی سے وہ محبت بھی نہیں کرتے۔ حمایت بھی نہیں کرتے، عداوت بھی نہیں کرتے، بجز اپنے کسی سے وہ محبت بھی نہیں کرتے۔ اور عجب کچھ شیر دل بزدل ہے شہ پر کیا کہوں ان کو، عجب کچھ شیر دل بزدل ہے شہ پر کیا کہوں ان کو، تجاوز بھی نہیں کرتے، قناعت بھی نہیں کرتے، تجاوز بھی نہیں کرتے، قناعت بھی نہیں کرتے، عجب کچھ شیر دل بزدل ہے شہ پر کیا کہوں ان کو، تجاوز بھی نہیں کرتے، قناعت بھی۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت نظم میں مجلس فخر بحرین نے مجھے مدعو کیا، میں اس کے لیے شکیل صاحب کا، ان کے تمام اراکین کا بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ممنون ہوں۔ اور آپ تمام حضرات نے اس کیفیت میں کہ جبکہ آپ بہت تھک چکے ہیں مجھے سنا، برداشت کیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ صدر محترم پروفیسر شیخ الرسول صاحب کے اس شاہکار کلام کے ساتھ ہی آج کی یہ محفل بیات مجروح مکمل ہوتی ہے، اور محترم شکیل صاحب، محبت کی محفل غزل کے اجالے تمہاری امانت تمہارے حوالے۔